آپ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں یہاں آیا ہوں. شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور مجلس پیش کروں. اور میں کربلا سے کل نہیں، میں کربلا سے آج لوٹا ہوں. 3 بجے صبح میں گھر پہنچا تھا، اور کیونکہ پیدل چل کے گیا نجف سے کربلا تو 2 مصرے اس پر بھی سن لیجئے. گھر سے نکلتے ہیں غریب خانے سے اور امام حسین اسلام کے روضے تک جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے سرکار میر انیس کہتے ہیں کہ مزار شاہ پہ پہنچے تو سر اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں آ گئے کہاں سے چلے. خدا کی شان کہاں آ گئے کہاں سے چلے. اور جہاں جہاں میرا میسج جا رہا ہے اور جو نوجوان ہیں، اس بار کربلا میں کم از کم 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ میں نے زیارت کی ہے، اس لیے جو میں نے دیکھا وہاں پر اور جو میرا ایکسپیرینس تھا. ہر سال جاتا ہوں ماشاءاللہ سے 2 بار تو زیارتیں کم سے کم الحمدللہ مولا کے کرم سے سال میں ہو ہی جاتی ہیں، اور 40 ضرور کرتا ہوں کربلا میں. تو اس بار تو اتنا مجمع تھا کہ 2 دن تک تو امام حسین اسلام کے حرم میں داخل ہی نہیں ہو پایا، اتنا مجمع تھا. اور جو داعش کے جو دہشت گرد ہیں، ISIS جیسے یہاں پہ کہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 10,000 زائرین کو ماریں گے، قتل کریں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا 10,000 زائرین کو قتل کرنے کا. اور یہاں تک کہ انہوں نے کسی ایک زائر کو بھی قتل کرنے کا ایوارڈ رکھا تھا کہ جو ایک زائر کو قتل کرے گا اور ثابت کر دے گا کہ میں نے ایک زائر کو قتل کیا ہے، اسے $1 ملین دیے جائیں گے. اور آخر میں ہوا ایسا کہ صرف 2 یا 3 لوگ شہید ہو پائے، اس سے زیادہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے. اور جو شہید بھی ہوئے انہیں امام حسین علیہ السلام اس کا اجر دیں گے شہادت کا انشاءاللہ. اور جو نوجوان ہیں اور جو بھی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، میں سب سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور 40 میں کربلا جائیں، اور دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ زیارت کرنی ہے، 40 کرنا ہے کربلا میں. کیونکہ جو واک ہوتا ہے، جو لوگ چل کے جاتے ہیں نجف سے کربلا تک تو میں گیا کیونکہ میں فلائٹ سے لینڈ ہوا نجف میں، اور نجف سے کربلا جانا ہے. لوگ بصرہ سے چلتے ہوئے آتے ہیں، اسے کم سے کم 15 یا 16 دن لگتے ہیں آنے میں. اور اس بار تو ایران کے بارڈر کھول دیے گئے، یعنی لوگ پاسپورٹ کے بغیر آ رہے تھے. وہاں داعش کہہ رہے ہیں ہم 10,000 مار دیں گے، یہاں بارڈر کھول دیا گیا کہ آؤ جتنے آ سکتے ہو. اور وہاں سے چل کے آنا 1 مہینے سے زیادہ لگتا ہے. اور بچے، بوڑھے، عورتیں، جسے دیکھو، یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے پیر نہیں ہیں وہ لنگڑاتے ہوئے اور رینگتے ہوئے بھی پہنچتے ہیں. اور جو عورتیں دیکھی میں نے 90 سال سے جو زیادہ ان کی عمر، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تھکان ہو رہی ہے یا پیر دکھ رہا ہے. اور کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں یا کسی ایسی خاتون کو دیکھ لیں کہ 90 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، لاٹھی لے کر جھک کے چل رہی ہے اور لگاتار نعرے لگاتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب. تو یہ دیکھ کے ہمارے بھی حوصلے بڑھتے تھے، اور کبھی دل بھی ہوتا تھا کہ بیٹھ جائیں، آرام کر لیں. اور جب ایسوں کو دیکھ لیتے تھے تو سوچتے تھے کیا آرام اور کیا بیٹھنا، چلتے رہو. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ 40 میں وہاں تک پہنچیں، کیونکہ اس بات کو عام میڈیا میں چھپایا جا رہا ہے. یہ جو 40 ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فینومینا ہے. آج جو دنیا میں جو 40 کا جو واک ہو رہا ہے، اٹ از دا بگیسٹ فینومینا آف دا ورلڈ اینڈ دا گریٹسٹ ایونٹ. اس سے بڑا دنیا میں کوئی ایونٹ نہیں ہے. جہاں پر 4-5 لاکھ 10 لاکھ جمع ہو جائے وہاں میڈیا ٹوٹ کے آ جاتا ہے. میرے حساب سے آفیشیل فگر تو 2.5 کروڑ کا تھا اس بار کا، 2.5 کروڑ کا آفیشیل فگر تھا. میرے حساب سے جو آفیشیل فگر ہوتا ہے ہمیشہ اس سے آلموسٹ ڈبل جو ایکچوئل فگر ہوتا ہے. میرے حساب سے کم 4 کروڑ لوگ اس بار کربلا میں موجود تھے. اور جو مہدی کربلائی صاحب ہیں، جو امام حسین اسلام کے حرم کے جو پیش نماز ہیں، انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ اس بار 70 لاکھ لوگ صرف باہر سے آئے، ایران سے اور انڈیا سے، پاکستان سے، پوری دنیا سے 70 لاکھ صرف باہر سے آئے. جو اندر سے چل کے آئے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے سال 2 کروڑ سے زیادہ باہر سے آئیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس میں شامل ہوں. اور یقین مانیے یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا تجربہ ہے. ایک بار جب زیارت امام حسین علیہ السلام کی بے چینی
آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دیکھیے حج ایک ایسی چیز ہے کہ مقروض جا نہیں سکتا۔ اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے تو آپ کو قرضہ چکانا ہے، آپ حج نہیں کر سکتے اس پیسے سے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرضہ لے کر بھی جانا پڑے تو تم زیارت حسین کو ترک نہیں کرنا، اور اس قرضے کو چکانے کے ضامن خود امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ چھٹے امام کا قول ہے، کیونکہ دیکھیں جوش ملیح آبادی کا مشہور شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ جو ان کے 2 مصرے ہیں، اس دور کی یہ شروعات ہے۔ یقین مانی میں جو کہہ رہا ہوں، 10,000 سے زیادہ عیسائی کرسچنز اس بار کربلا میں زیارت امام حسین اسلام کے لیے گئے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، اور 10,000 سے زیادہ گئے، اور کتنوں نے تو نجف سے کربلا واک بھی کیا۔ مذہب سے اب کچھ لینا دینا نہیں ہے اب تو، کیونکہ ایک عظیم شخصیت ہے، ان کو سلام کرنے لوگ کہاں کہاں سے پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہ اب مذہب کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اب وہ دور شروع ہو رہا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور کی ابتدا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات بآواز بلند۔ جو مومنین کھڑے ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں، تو مجھے مجلس پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی، کیونکہ میرا آج کا موضوع ہی ایسا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ نواب صاحب نے تو کہا آپ سے کہ میں مرثیہ پیش کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، میں بے شک میر انیس کا مرثیہ پڑھوں گا، لیکن میرا ایک موضوع ہے۔ میں جب مرثیہ پڑھتا ہوں، میں کیونکہ ریسرچ کرتا ہوں، سرکار میر انیس پہ 8-9 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے، تو میں ایک موضوع بنا لیتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے جنگ کی داد اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ جنگ کی داد اور حضرت ابو الفضل عباس، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ دیکھیں، کمانڈر ہو جانا ایک بات ہے کہ آپ فوج کے کمانڈر ہو گئے۔ کمانڈر کا کام یہاں سے صرف شروع ہوا۔ علم جب صبح میں ملا تو یہاں پہ ان کا کام صرف یہ ابتدا ہے، اور صرف انہیں علم اٹھا کے میدان میں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے دیکھیں، میں ان کی خدمات کے بارے میں اب زیادہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت ذرا کم ہے، کہ رستے میں ان کی کیا خدمتیں تھیں، اور کربلا جب پہنچے ہیں اور خیمے لگائے ہیں، اور جب پانی بند ہوا ہے، وہاں ایک ان کا اپنا کردار رہا ہے۔ لیکن ایک بار جنگ شروع ہو گئی تو جب کوئی امام حسین اسلام کی طرف سے فوج میں جائے گا لڑنے کے لیے، یزید کے سامنے جائے گا لڑنے کے لیے، تو سب کے جنگ کی داد دیں گے مولا عباس علیہ السلام بڑھ بڑھ کے، اور انہوں نے دی ہے۔ چاہے جناب حر علیہ السلام ہوں، چاہے جناب عون محمد ہوں، چاہے جناب قاسم ہوں، جناب مولا عباس علیہ السلام خود بڑھ جاتے تھے۔ ان کے بھی 3 چھوٹے بھائی تھے، خود بڑھ جاتے تھے، اور جہاں دیکھتے تھے کہ کوئی گھر گیا تو فوراً جا کے حلقہ توڑ دیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے 72 جو چھوٹی سی فوج تھی اس کی زندگی بڑھائی۔ اور ظاہر بات ہے، اب جیسے کوئی مرثیہ پڑھے یا کوئی شاعر شاعری کرے اور اس کی داد ملے تو اسے جوش آتا ہے، کیونکہ پھر وہ محفل میں جان پیدا ہوتی ہے، اور پڑھنے والے میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ میں جب جنگ کی داد دی جائے تو جو لڑ رہا ہے اسے اور جوش پیدا ہوتا ہے، اور جب داد دینے والے خود حضرت ابو الفضل عباس ہوں، یا کیا کہنے، کیا جنگ لڑ رہے ہو، اور بڑھو اور حملے کرو، جب وہ خود کھڑے ہو کر داد دیں تو کیا کہنے۔ آپ سوچیں کس طرح انہوں نے اپنی فوج کا دل بڑھایا ہے، ہر ایک انسان کے لیے بڑھ بڑھ کے داد دینا اور ان کا دل بڑھانا۔ ایک بند ہے یہ جہاں بڑھ کر جناب حر علیہ السلام کی داد دے رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ بڑھ کر پکارے حضرت عباس با وفا، بڑھ کر پکارے حضرت عباس با وفا، اے مرحبا حسین کے غم خار مرحبا، اے مرحبا حسین کے غم خار مرحبا، مانے یہ جنگ کے ہے اسے کہتے ہیں وغا،
مانے یہ جنگ کے ہیں اسے کہتے ہیں وغا، کرتے ہیں آپ قبلہ عالم تیری ثنا، کرتے ہیں آپ قبلہ عالم تیری ثنا، لاکھوں کو دے شکست کسی کا جگر یہ ہے، لاکھوں کو دے شکست، اگر ایک سے دو لڑنے آ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ لاکھوں سے جنگ ہے، لاکھوں کو دے شکست کسی کا جگر یہ ہے، جناب حر کی ان کا دل بڑھا رہے ہیں، لاکھوں کو دے شکست کسی کا جگر یہ ہے، واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر یہ ہے، واللہ خدا کی قسم، واللہ فاطمہ کی دعا کا اثر یہ ہے، اور اس طرح جناب حر علیہ السلام کا دل بڑھا ہے۔ اب بنی ہاشم کی باری آئی تو مقتل میں کون آئے؟ جناب عباس علیہ السلام کے 3 چھوٹے بھائی، جناب ام البنین سلام اللہ کے جو 3 چھوٹے بیٹے تھے، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عمران، یہ 3 مولا عباس السلام کے 3 چھوٹے بھائیوں کے نام ہیں۔ نکلے برادران علمدار صف شکن، نکلے برادران علمدار صف شکن، دکھلا دیے علی کی لڑائی کے سب چلن، دکھلا دیے علی کی لڑائی کے سب چلن، بے سر تھے مورچوں میں جوانان پیل تن، بے سر تھے مورچوں میں جوانان پیل تن، بے سر تھے مورچوں میں جوانان پیل تن، لاشوں پہ لاشیں گرتی تھیں پڑتا تھا رن پہ رن، لاشوں پہ لاشیں گرتی تھیں پڑتا تھا رن پہ رن، آنکھوں میں پھر رہی تھی چمک ذوالفقار کی، آنکھوں میں پھر رہی تھی چمک ذوالفقار کی، عباس داد دیتے تھے ایک ایک وار کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آنکھوں میں پھر رہی تھی چمک ذوالفقار کی، عباس داد دیتے تھے ایک ایک وار کی، تھا سنیے اب دیکھیے یہاں محبت بھی ہے اور احترام بھی تھا، چھوٹے بھائیوں کے لیے مضطرب جو دل تھا، چھوٹے بھائی یہاں ہیں بڑا بھائی وہاں ہے، تھا چھوٹے بھائیوں کے لیے مضطرب جو دل، یہ شہ کے پاس تھے کبھی لشکر کے متصل، تھا چھوٹے بھائیوں کے لیے مضطرب جو دل، یہ شہ کے پاس تھے کبھی لشکر کے متصل، نعرہ یہ تھا کہ شیر ہے ماں کا تمہیں بہل، نعرہ یہ تھا کہ شیر ہے ماں کا تمہیں بہل، شیروں رکے نہ ہاتھ بدن گو مزمحل، شیروں رکے نہ ہاتھ بدن گو ہے مزمحل، یہ وقت آبرو ہے بڑی جد و قد کرو، یہ وقت آبرو ہے بڑی جد و قد کرو، ہاں بھائیوں امام کی اپنے مدد کرو، اب تو کہہ رہے ہیں مدد کرو، رکنا نہیں، ہاتھ نہ رکیں، بدن چاہے تھک جائے ہاتھ نہ رکیں، ماں کے دودھ کا بھی یہاں پہ سوال ہے، لیکن اب لڑنا کیسے ہے؟ اب اس بند میں بتا رہے ہیں کہ لڑنا کیسے ہے۔ ایک نعرہ صلوات، الٹوں پروں کو بڑھ کے صفوں کو بچھا کے آؤ، الٹوں پروں کو بڑھ کے صفوں کو بچھا کے آؤ، ساحل کے پاس خون کا دریا بہا کے آؤ، ساحل کے پاس خون کا دریا بہا کے آؤ، جب باغ اٹھاؤ فوج کے اس پار جا کے آؤ، جب باغ اٹھاؤ فوج کے اس پار جا کے آؤ، یا مر کے آؤ یا انہیں رن سے بھگا کے آؤ۔ الٹوں پروں کو بڑھ کے صفوں کو بچھا کے آؤ، ساحل کے پاس خون کا دریا بہا کے آؤ، جب باغ اٹھاؤ فوج کے اس پار جا کے آؤ، یا مر کے آؤ یا انہیں رن سے بھگا کے آؤ، ہاں صفدرو نشانہ رہے فوج شام کا، بیٹوں کو پاس چاہیے بابا کے نام کا، بیٹوں کو پاس چاہیے، ہاں صفدروں
निशाना रहे फौज शाम का, बेटों को पास चाहिए बाबा के नाम का। ये था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के 3 छोटे भाइयों का जिक्र। अब सुनिए, जब जनाब औला मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमला किया, बहुत दूर तक गए लड़ते हुए, यहां तक कि इब्न साद के खैमे तक पहुंच गए थे। एक बंद उनकी जंग की शान में कि क्या कमाल उन्होंने किया है, और फिर जो दाद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम देते हैं। उससे पहले अब ये समझ लीजिए कि ये जो बनी हाशिम के जो नौजवान हैं, ये सब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इनके उस्ताद हैं। इनको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जंग करना सिखाया है। अब सुनिए, अल्लाह रे अली के नवासों की कारजार, एक बंद सिर्फ जंग की शान में, अल्लाह रे अली के नवासों की कारजार, दोनों के नीमचे, छोटे बच्चे बैठे, नीमचा कहते हैं छोटी तलवार को, दोनों के नीमचे थे कि चलती थी जुल्फ़िकार। अल्लाह रे अली के नवासों की कारजार, दोनों के नीमचे थे कि चलती थी जुल्फ़िकार। शाना कटा, सुनिए देखिए, शाना कटा, किसी ने जो रोका सिपर पे वार। वार नहीं रुकना, ये वार नहीं रुकेगा, सिपर भी कटेगी, उसके साथ शाना भी। शाना कटा, किसी ने जो रोका सिपर पे वार। गिनती थी जख्मियों की, ना कुश्तों का कुछ शुमार। इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, दोनों के घोड़े छुप गए लाशों के ढेर में। या अली, या अली, इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, दोनों के घोड़े छुप गए लाशों के ढेर में। जांबाजियां दिखलाते थे मैदान में वो जांबाज, जांबाजियां दिखलाते थे मैदान में वो जांबाज, दिल थामे हुए देखते थे शाह सरफराज। कासिम का सुखन था कि अली का है सब अंदाज, जनाब कासिम भी दाद दे रहे हैं। कासिम का सुखन था कि अली का है सब अंदाज। फरमाते थे अकबर ये लड़ाई है कि एजाज, फरमाते थे अकबर, फरमाते थे अकबर ये लड़ाई है कि एजाज, फरमाते थे अकबर कि लड़ाई, मैंने क्या कहा था, किसके शागिर्द हैं। और जब उस्ताद अपने शागिर्दों की जंग देखता है तो कितना खुश होता है। जब कोई वार सिखाया और वही वार करें और आदमी को काट दें तो उस्ताद कितना खुश होगा। कासिम का सुखन था कि अली का है सब अंदाज। फरमाते थे अकबर ये लड़ाई है कि एजाज, बढ़ते थे कभी गाह सरक जाते थे अब्बास, बढ़ते थे कभी, बढ़ते थे कभी गाह सरक जाते थे अब्बास, जब वार वो करते तो फड़क जाते थे अब्बास, जब वार वो करते थे। या बढ़ते थे कभी गाह सरक जाते थे अब्बास, जब वार वक्त करते थे फड़क जाते थे अब्बास। अब आप बैठ कर सुन रहे हैं मीर अनीस के कलाम, कोई बंद अच्छा लगा, आपने कहा मुकर्रर इरशाद, मतलब कोई चीज़ अच्छी लगी तो दिल चाहता है कि फिर से देखें, फिर से सुने। अब सुनिए कि बढ़ते थे कभी गाह सरक जाते थे अब्बास, जब वार वो करते थे फड़क जाते थे अब्बास। हर बार सदा देते थे ए गेसुओं वालों, हर बार। अब देखे दाद शुरू हो गई। मैंने क्या कहा, जंग की दाद और हजरत अबुल फजल अब्बास हर बार सदा देते थे, हाँ ए गेसुओं वालों, हर बार सदा देते थे ए गेसुओं वालों। क्या कहना है, फिर बढ़ के यही हाथ निकालो। मुकर्रर मुकर्रर, क्या कहना है, क्या कहना है, फिर बढ़ के यही हाथ निकालो। रहवार बढ़े जाते हैं बागों को संभालो, रहवार बढ़े जाते हैं बागों को संभालो। हल्का है कड़ी नजर जिरा पोशों पे डालो, दम लेने की मोहलत मेरी जान इनको ना देना, दम लेने की मोहलत मेरी जान इनको ना देना। मिन्नत भी करे अब तो अमा इनको ना देना। दम लेने की मोहलत, दम लेने की मोहलत मेरी जान इनको ना देना। मिन्नत भी करे अब तो अमा इनको ना देना। अब मिसरा सुनिए, क्या मिसरा है। हाँ शेरों के शेरों का यही काम है शेरों, हाँ शेरों के शेरों का यही काम है शेरों, हाँ शेरों के शेरों का यही काम है शेरों।
بس آج لڑائی میں بڑا نام ہے شیروں، بس آج لڑائی میں بڑا نام ہے شیروں، پنجے میں تمہارے سپاہ شام ہے شیروں، پنجے میں تمہارے سپاہ شام ہے شیروں، تم دونوں کا جد صاحب سمسام ہے شیروں، تم دونوں کا جد صاحب سمسام ہے شیروں۔ اور ابھی ایک ساتھ 4 بزرگوں کی تعریف۔ ایک شمس، جناب انا محمد، ایک شمس تو ایک برج شرافت کا قمر ہے۔ داد دے رہے ہیں، حسب نسب بتا رہے ہیں کہ تمہارا کیا ہے۔ ایک شمس تو ایک برج شرافت کا قمر ہے، ایک شمس تو ایک برج شرافت کا قمر ہے۔ ماں کس کی ہے بیٹی تو پدر کس کا پسر ہے۔ ایک شمس 2 ہے نا، ایک شمس دیکھیں اس میں ماں کس کی ہے بیٹی مولا علی علیہ السلام کی، اور پدر کس کا پسر ہے جناب عبداللہ ابن جعفر، یعنی یہاں پہ مولا علی اور جناب جعفر کا بھی ذکر آیا، ماں باپ کا بھی اور نانا اور دادا کا بھی، اور یہ تو دونوں سگے بھائی ہیں، اور ان کے دادا اور نانا وہ بھی سگے بھائی تھے۔ تو دیکھیں کتنی تعریف کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ایک شمس تو ایک برج شرافت کا قمر ہے، ماں کس کی ہے بیٹی تو پدر کس کا پسر ہے۔ موضوع جنگ کی داد اور حضرت ابو الفضل عباس، یہ تھا۔ میں نے 3 بتایا، جناب حر کی داد دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی داد دے رہے ہیں، جناب انا محمد علیہ السلام کی۔ بس آخری ہے لیکن آپ کو بہت لطف آئے گا۔ میں نے کہا استاد ہیں، اور استاد جب دیکھتا ہے کہ اس کے شاگرد خطرے میں ہے تو آگے بڑھ کے مدد کرے گا۔ جنگ ہے جناب قاسم علیہ السلام کی ارزق شامی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جناب قاسم علیہ السلام 13 سال کے ہیں، پہلی بار مقتل میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ اور بات کہ مولا عباس علیہ السلام کے شاگرد ہیں، مولا علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن ایکسپیرینس جنگ کا انہیں کچھ نہیں ہے۔ اور ارزق شامی کو چھوٹا موٹا پہلوان نہیں تھا، پہلے تو لڑنے نہیں آیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ جا تجھے جنگ کرنی ہے، تو کہنے لگا کس سے جنگ کرنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ قاسم ابن حسن کیا سن ہے؟ کہا 13 سال۔ تو میر نیز کا مصرع ہے کہ لڑکے سے لڑ کے نام مٹا دوں جہان میں، مطلب لڑکے سے لڑ کے نام مٹا لوں جہان میں۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ یہ لڑکا ہے اس لیے سے میرے لڑکے ماریں گے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا یہ غلطی نہ کر۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں میں سے کوئی بھی جا کے مار دے گا۔ پہلے بیٹے کو بھیجا، اسے مارا جناب قاسم نے، دوسرے کو بیٹا بھیجا، اسے بھی مار دیا، تیسرے کو اسے بھی مار دیا، چاروں بیٹے مار دیے، 4 ہی تھے اس کے، اسے ابتر کر دیا۔ عرب میں جی ابتر کر دیا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں، اسے ابتر کر دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اب آئے تو تھے لڑنے کے لیے، پیسے کے لیے، انعام کے لیے، اب انعام اور پیسے کی بات نہیں رہی۔ سب سے پہلے عرب میں ابتر ہو جانا